بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نمازیوں کی کمی نہیں ہے، عبادت گزاروں کی کمی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا پھر عبادت کیا نماز کا نام نہیں ہے، عبادت کیا مجلس کا نام نہیں ہے، عبادت کیا دعائے کمیل کا نام نہیں ہے؟ دو باتیں ذہن میں یاد رکھ لیجئے۔ ایک عبادت ہوتی ہے عادت کی بنیاد پہ، ایک عبادت ہوتی ہے انسان بندگی کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ مجھے یہ خود کو سمجھانا ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا وہ عادت والی نماز ہے یا عبادت والی نماز ہے۔ عادت میں میری مرضی ہوتی ہے، عبادت میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ کہ خدا نے کہا کہ شیطان آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے کہا خدایا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ شاید اس شیطان نے ہم سب سے زیادہ سجدے اپنی زندگی میں کیے تھے۔ کہنے لگا خدایا میں نے تمہاری اتنی عبادت کی، تو اللہ کی آواز آئی ابھی تک جتنے بھی تم نے سجدے کیے ہیں شیطان اس میں تیری مرضی شامل تھی، لیکن اس ایک سجدے میں تیرے رب کی مرضی شامل ہے۔ تو بندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ میں جو زندگی میں کر رہا ہوں کیا اس میں میری رضا ہے یا اس میں خدا کی بھی رضا شامل ہے۔ ہو سکتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس نماز سے میرے دنیا کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو میں نماز پڑھے جا رہا ہوں۔ میں شاید کوئی ایسا دینی کام کروں جس سے میری دنیا کو نقصان نہیں ہے لہٰذا میں کرے جا رہا ہوں، لیکن کبھی کوئی ایسی بات آ جائے جس میں میری دنیا کو تھوڑا سا نقصان ہو تو وہاں پہ میں اپنے دین کو بدل دیتا ہوں اور دنیا کو ترجیح دیتا ہوں۔ اسے عادت والا مسلمان کہتے ہیں، اسے عادت والا شیعہ کہتے ہیں، عبادت والا شیعہ نہیں کہتے۔ دوسری چیز فرمایا اس زمانے میں ذکری مسلمان کی کمی نہیں ہے، فکری مسلمان کی کمی ہے۔ ذکر کرنے والے مسلمان آپ کو بہت ملیں گے، اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری رات اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن تبھی معصوم نے فرمایا کہ ایک لمحے کا، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں ایک گھنٹے کا، لیکن یہاں پہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، اس کا ترجمہ ساعت اس گھڑی میں، اس لمحے میں، مطلب ایک لمحے کا سوچنا انسان کو 1 ملین ایئر آگے بھی لے جا سکتا ہے، اور ایک لمحے کا نہ سوچنا انسان کو ملین سال پیچھے بھی لے جا سکتا ہے، کیونکہ یہی ایک لمحہ ہے جو کسی کو قاضی شرع بنا دیتا ہے، اور یہی ایک لمحہ ہے جو انسان کو حر بنا دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تو ان لمحوں میں فکر کر رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے۔ ذکر کی بھی اہمیت ہے، لیکن وہ ذکر جس کے اندر فکر ہو، اگر فکر نہیں تو ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 20 منٹ آپ دعائے کمیل پڑھیں یا 1 گھنٹہ دعائے کمیل پڑھیں، لیکن اگر اس دعائے کمیل میں فکر نہ ہو، دعا کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے۔ آج ایشو یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو امام بارگاہ بھیج رہے ہیں، مسجد بھیج رہے ہیں، ہدف کیا ہے کہ میرا بچہ کلمہ سیکھ لے، قرآن پڑھنا سیکھ لے، دعا پڑھنا سیکھ لے، اس کو عربک کی ریڈنگ آ جائے، لیکن اگر مفاہیم پہ غور نہ کیا جائے، طوطا پروری نہ کیا کریں کہ بچہ جب واپس آ جائے ہاں مولانا صاحب نے تجھے کیا سکھایا، بابا اس نے الحمد مجھے پڑھا لیا، اچھا الحمد سناؤ، وہ شروع سے لے کے الحمدللہ رب العالمین سنا دیتا ہے۔ اچھا کلمہ یاد کیا، ہاں بابا کلمہ یاد کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ جس طرح ایک چیز کو رٹوایا جاتا ہے، معصومین اس روش کے کمپلیٹلی خلاف تھے کہ رٹا نہ لگواؤ بلکہ اسے سمجھاؤ کہ توحید کا مفہوم کیا ہے، ولایت کا مفہوم کیا ہے۔ جب بچی کو حجاب کے مفہوم کا پتہ نہیں کل وہ حجاب اتار دے گی، جب بچے کو غیرت کے مفہوم کا پتہ نہیں کل وہ غیرت کو ختم کر دے گا۔ جب تک ہم مفاہیم کو نہیں سمجھائیں گے، کئی والدین آتے ہیں مولانا 14 سال کی بچی ہو گئی لیکن اب حجاب نہیں کرتی، کیونکہ یہاں پہ آپ کی ولایت تو نہیں ہے، نہ شوہر کی بیوی پر ولایت ہے، شرعی ولایت ہے، پر یہاں پہ آپ کی قانونی ولایت نہیں ہے۔ بچے پر باپ کی ولایت واجب ہے لیکن یہاں پہ قانونی ولایت واجب نہیں ہے، لہٰذا آفٹر 14 ایئرز اگر وہ بچی حجاب نہیں کرتی، اگر یہ بچہ شراب کے قریب چلا جاتا ہے، اگر یہ گناہ کے قریب چلا جاتا ہے، تو شاید کسی اور معاشرے میں کان سے پکڑ کے لا کر اس کو بٹھا دو، شاید سوسائٹی اس پہ پریشر ڈال دے، لیکن یہاں نہ سوسائٹی کا پریشر ہے نہ گھر کا پریشر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے رٹا تو لگوایا ہے لیکن ہم نے اسے دین کا مفہوم نہیں سمجھایا۔ یہ بندہ جو روز آ کے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ رہا ہے، بھائی نماز کا مفہوم کیا ہے، نماز کی فلسفی کیا ہے، ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ اسے سوال بجا ہے کہ میں 5 ٹائم دن میں آ کے نماز پڑھتا ہوں، نماز کی ضرورت کیا ہے؟ میرا بزنس اس سے متاثر ہوتا ہے، ایسا نہیں میں دن کی 5 نمازیں صبح کے وقت پڑھ دوں میرا ٹائم بھی بچ جائے گا، لیکن جب تک مفہوم نماز، مفہوم حجاب، مفہوم دین آپ اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے تب تک یہ بچے دیندار نہیں بنتے۔ اب مفہوم نماز کیا ہے؟ آپ دیکھیے کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، لیکن جیسے آپ کہتے ہو نا اللہ اکبر،
ایک تو لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اللہ اکبر کرنا کیسے ہے. بعض لوگ ہاتھ کھڑے کر کے اللہ اللہ کر کے رہتے ہیں. اللہ اکبر کے لیے علماء اور رفع فرماتے ہیں یہ ہاتھ آپ کے جب نیچے ہیں, یہاں سے اللہ اکبر شروع ہو, اللہ جب اکبر کہیں تو ہاتھ نیچے آنے چاہیے. یعنی دو لفظوں میں, ایک لفظ میں ہاتھ اوپر جائے اور دوسرے لفظ میں ہاتھ نیچے آ جائے, اور کمپلیٹلی تعظیم کے سامنے رب کی دربار میں بندہ کھڑا ہو جائے کہ اے خدا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ جو عالمین کا رب ہے, جو عالمین کا پالنے والا ہے, جو تدبیر کائنات کرنے والا ہے, جس نے مجھے انسان بنایا, اب اس کا شکر ادا کرنے آیا ہوں. ایک گلاس واٹر بھی کسی کو آپ دیتے ہیں تو بندہ اگر تھینک یو نہ کرے تو آپ کو برا لگتا ہے. تو نماز کا مطلب شکر پروردگار عالم ہے کہ جب میں اللہ کی دربار میں آیا ہوں یہ گویا اللہ کو تھینک یو کرنے آیا ہوں. اب بچہ کو لے کے بولا نماز کیوں پڑھوں, تو بتائیے نماز اس لیے ہے کیونکہ تو خدا کا کیا کرنے آیا ہے؟ شکریہ ادا کرنے آیا ہے. اس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, بولنے کے لیے زبان دی, چبانے کے لیے دانت دیے, کھانا کھانے کے لیے پیٹ دیا. جتنی نعمتیں خدا کی گنی جائیں وہ نعمتیں کم ہیں. تو کیا نہیں بنتا ایک گلاس واٹر بھی کوئی تمہیں دیتا ہے تم اسے تھینک یو بولتے ہو؟ اور جس خدا نے تجھے اتنی نعمتیں دی, ایک نقلی دانت لگانے جاؤ کتنے $1000 خرچ کرنا پڑتا ہے. کرونا کے دنوں میں بندے آکسیجن پہ تھے, کتنے آکسیجن مہنگی تھی, لیکن خدا نے فری میں تجھے اتنی آکسیجن دی ہے, خدا نے فری میں تجھے کھانے دیے ہیں. تو ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے, وہ ایک دانے کو 100 دانوں میں بدل کے دیتا ہے. وہ سمندروں کا نمکین پانی جو پانی پینے کے قابل نہیں ہے, اتنا بڑا پروسیس کر کے اس پانی کو بادلوں تک لے جاتا ہے اور میٹھا پانی کر کے زمین پہ تمہیں لا کے دیتا ہے. تم نے خدا کو کیا دیا؟ اس خدا کا شکریہ ادا. نماز تھینک یو ہے پروردگار عالم کا, نماز شکریہ ہے پروردگار عالم کا. اب نماز میں ہے کیا؟ نماز کی فلسفی کیا ہے کہ دن میں 17 منٹس منیمم بھی نماز پڑھی جائے تو 17 منٹ. شیعوں کی نمازیں تو 52 رکعت ہوتی ہیں, لیکن چلو ایک محب کی نماز ہی گن لیں تو دن میں 17 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں. ہر رکعت کو 1 منٹ بھی کاؤنٹ کیا جائے, اسپیڈ والی نماز بھی کاؤنٹ کی جائے تو 17 منٹ کی نماز. خدا بلاتا کیوں ہے اور نہ بلانے پہ بندے کو اتنا ڈانٹتا کیوں ہے؟ کیونکہ نماز ایک کمپلیٹ ٹریننگ ہے, نماز ایک پوری فلسفی ہے کہ پانی پینا حلال ہے, نماز میں کھانا کھانا حلال ہے, لیفٹ اینڈ رائٹ دیکھنا حلال ہے, لیکن جب نماز میں اللہ اکبر کرتے ہو تو ہر چیز حرام ہو جاتی ہے. اب رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھنا حرام ہے, اب پانی پینا حرام ہے, اب کھانا کھانا حرام ہے. حلال سے حلال ترین چیز اگر مصلی پہ رکھی جائے حالت نماز میں نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو. اے خدا تم نے چیزوں کو حرام کیوں کیا؟ تو اللہ کی آواز آتی ہے اے میرے بندے میں تجھے ٹریننگ دینا چاہتا ہوں. جب تو اللہ اکبر کرتا ہے تو گویا تمہارے 7 اعضاء, یہ 7 پارٹس جو میں نے تمہاری باڈی میں رکھے ہیں, یہ سارے وہی کریں گے جو میں کہوں گا. اب یہ نہیں کہ بندے نے کہا اللہ اکبر, اب کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها. اللہ کہے گا ہے تو قرآن, ہے تو میرا کلام, لیکن اگر اس طرح سے تم نے پڑھا تو تجھ پہ رحمت نازل نہیں ہوگی, لعنت نازل ہوگی. اے خدا کیوں؟ کہ نہیں, اب زبان بھی وہ لفظ ادا کرے جو میری مرضی ہے, تیری مرضی نہیں چلے گی. آنکھیں وہاں دیکھیں جہاں میری مرضی ہے, ہاتھ تب اٹھیں جب میں کہوں, کمر تب جھکے جب میں کہوں. مطلب میں تجھے 17 منٹس کی ٹریننگ دے رہا ہوں کہ اے میرے بندے جب تو 17 منٹ اپنے بدن کو اس اینگل میں رکھ سکتا ہے جو مجھے پسند ہے, زبان پہ وہ جملے جاری کرے گا جو مجھے پسند ہے, آنکھوں کو وہاں پہ رکھے گا جو مجھے پسند ہے, جب تو 17 منٹ اپنی باڈی کو میری مرضی سے چلا سکتا ہے تو کیا 24 گھنٹہ اپنی باڈی کو میری مرضی سے نہیں چلا سکتا؟ یہ 17 منٹس کی ٹریننگ ہے کہ 17 منٹ میں جس طرح تو اپنی باڈی کو چلا رہا ہے, اے میرے بندے 24 گھنٹہ تم نے اپنی باڈی کو ویسے چلانا ہے.